نماز کا ترجمہ یاد کر لیں. یہ اتنا اہم ہے. ہم اللہ جل وعلا کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں. کسی دنیا دار، کسی بڑی سیلیبریٹی کو، کسی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، کسی وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، کسی معروف شخصیت کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، تو آپ اس کے ٹائٹلز یاد کرتے ہیں، اس کا نام یاد کرتے ہیں، اس کا مقام یاد کرتے ہیں، اس کے القابات یاد کرتے ہیں. اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ ٹائٹل ہے، اس کا یہ مقام ہے، اور پھر اس کی تعریف میں جملے لکھ کے جاتے ہیں. آپ کے پاس جملے لکھے ہوئے ہوں یا آپ کو ازبر ہوں، آپ نے زبانی یاد کر لیے جملے کہ میں فلاں بڑی مقتدر شخصیت کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کو اس سے کوئی کام ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے آپ نے یہ جملے کسی ایسی زبان میں یاد کیے، ایسی زبان میں آپ نے ان جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا جو زبان آپ کو خود بھی نہیں آتی. تو کیا وہ بادشاہ متاثر ہوگا؟ وہ خوش ہوگا؟ وہ بڑی شخصیت خوش ہوگی؟ وہ جانتا ہے کہ یہ رٹے رٹائے جملے ہیں، یہ کہہ تو رہا ہے لیکن اسے خود نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. 40 سال ہو گئے، 50 سال بیت گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، التحیات للہ والصلوات پڑھ رہے ہیں. خلاق کائنات، پروردگار عالم، ساری دنیا کا خالق، وہ ساری دنیا کو بنانے والا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں. دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے جائیں تو اس کے القابات یاد کریں، کسی دوسری زبان میں یاد کر کے اس کے سامنے بیان کریں. وہ کبھی خوش نہیں ہوگا اگر اسے پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہم انا نستعین کا مطلب کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے. ہمیں علم ہی نہیں التحیات للہ والصلوات کا مطلب کیا ہے. نماز کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، لیکن اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، خود پتہ ہی نہیں ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں. اس کے لیے کتنا مشکل ہے. ایک ہفتے میں ہمیں مکمل نماز کا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں. آج اس آستانہ عالیہ سے یہ پیغام لے جائیں. اگر برطانیہ اور امریکہ کے گورے، انگریز، غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، ایک ہفتے میں نماز کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یار فلاں پاکستانی مسلمان، فلاں ہندوستانی مسلمان، بنگلہ دیشی مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے، ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، اور میں نے اس سے نماز کا مطلب پوچھا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کم از کم ہمیں اتنا کام تو کرنا چاہیے نا کہ آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نماز کا ترجمہ کم از کم سیکھ لیں گے. پھر دیکھیں نماز میں کتنا لطف آئے گا. یہ پہلا مرکزی پوائنٹ ہے نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں نا، اس پر غور کریں گے تو آپ کا دل دنیا کے خیالات سے پاک رہے گا. آپ کو علم ہوگا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ پھر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے پھر دنیا کے خیالات آتے ہیں، آپ دنیا کے متعلق سوچتے ہیں. لیکن جب پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہما کے قلب عطا فرماتا ہے، خشوع و خضوع عطا فرماتا ہے، یکسوئی عطا فرماتا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا